اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرے کی مختلف رسموں کی معاشی قباحتیں، بالخصوص شادی بیاہ کی جو رسوم ہیں ان کی جو قباحتیں ہیں ان پر آج ہم نے نظر ڈالنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسمیں ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہندوانہ رسمیں جو چل پڑی ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک غریب بندہ ہے، ایک امیر بندہ ہے۔ امیر کے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے، وہ اس کو فضول خرچی میں اڑاتا جاتا ہے، لیکن جو غریب بندہ ہے اس کے پاس بے تحاشا اور وافر مقدار میں دولت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب غریب بندہ امیر بندے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی ایک تفاخر پیدا ہوگا۔ جیسے امیر کے دل میں ریا ہے، اس کے دل میں بھی ریا پیدا ہوگی، اس کے دل میں تفاخر ہے، اس کے دل میں بھی تفاخر پیدا ہوگا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امیر تو جہاں سے بھی غریبوں کا خون چوس کے شادی ہال بک کرا لے گا، ڈانس کرا لے گا، فضول رسمیں کرا لے گا، لیکن غریب بندہ اب اس کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، اس کی مزدوری اجازت نہیں دیتی، اب وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، تاکہ میں بھی اس طرح اپنی بیٹی کی شادی کروں یا اپنے بیٹے کی شادی کروں، جس سے خرابی یہ لازم آئے گی کہ معاشرے کے اندر برائی کو، چوری کو عروج ملے گا، اور ایمانداری اور محنت کے ساتھ کام کرنا وہ جو ہے بالکل پس پشت چلا جائے گا۔ دوسری بات، جب فضول رسوم ہوں گی تو پھر جو غریب ہے اسے قرضہ اٹھا کے رسمیں پوری کرنی پڑیں گی، اور قرضہ بھی عام قرضہ نہیں، سودی قرض وہ لے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا ہے کہ جو ہے وہ تم نے بھی ایسا کرنا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس نے سودی قرض لے کر کیا کرنا ہے، وہ رسمیں جو ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ اور رسمیں کیسی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، بے شمار کثیر تعداد میں ان کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، فوائد کوئی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ ڈانس کرتا ہے، مردوں کی ڈانس ہے یا عورتوں کی ڈانس ہے، اب وہ ڈانس کرواتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس ڈانس کے اندر ایک نہیں کئی خرابیاں مضمر ہیں۔ مثلا جب وہ ڈانس کرے گا یا کرے گی، غیر محرم کی نظر اس پر پڑے گی، جی تو یہ نظر کا پڑنا یہ بھی ایک آنکھ کا زنا ہے۔ پھر کوئی بندہ زبان سے کوئی جملہ کہے گا، یہ زبان کا زنا ہے۔ جو بندہ چل کر اس کی ڈانس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے گا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا العینان زناہما النظر واذنان زناہما الاستماع، فرمایا کہ جو آنکھیں ہیں ان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا۔ اور فرمایا کہ جو کان ہیں ان کا زنا کیا ہے؟ غلط بات کو توجہ کے ساتھ سننا، گانے کو سننا۔ حضور نے فرمایا گانا کھوٹ پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، جی وغیرہ۔ تو یہ اس کے اندر جو ہیں وہ خرابیاں لازم آئیں گی۔ اور دوسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ اخلاص ختم ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ اور ریاکاری جو ہے کیا ہے؟ ریاکاری منع ہے، ریا الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جو ریاکاری کرتے ہیں وہ حقیقت میں تو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کی ذات پر ایمان لاتے ہی نہیں۔ اگر صحیح کامل ان کا ایمان ہوتا تو ریاکاری نہ کرتے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ایک رسم کرے گا اعلیٰ، دوسرا رسم کرے گا ادنا۔ جو ادنا کرے گا اس پر نیکی کا احسان جتلایا جائے گا۔
کہا جائے گا کہ ہم نے تو یہ نیکی کی تھی، ہم نے تو یوں فلاں ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل بک کرایا تھا، تم نے کیا کیا ہے، کھانا ہمارے مہمانوں کو عام دیا ہے، ایک ڈش دی ہے، ہم نے تو ڈبل ڈشیں دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے دوسرے پر احسان ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من بمعروف افسدہ، فرمایا جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلائے گا گویا کہ وہ اس نیکی کو ضائع کر بیٹھے گا، گویا کہ وہ اس نیکی کو ضائع کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوگا ایک اعلیٰ فخر لباس یا لہنگا جس کو کہتے ہیں وہ اپنا نہیں ہے، کسی غیر کا ادھار لے کر ایک عورت اپنے جسم پر پہنتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اور المعبود فی شرح ابی داؤد 4 جلد صفحہ 78 پر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بتکلف اپنی آسودگی ظاہر کرنے کے لیے ایسی چیز سے جو اس سے نہیں ہے کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے 2 کپڑے پہنے ہیں، ایک جھوٹ کا اور ایک فریب کا، جی اس سے یہ بھی جو ہے وہ خرابی لازم آئے گی۔ اور چوتھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ جب ایسی فضول رسموں میں شادی حال میں مطلب ہے کہ مرد عورتیں مست ہو جائیں گے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے اور نماز چلی جائے گی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، قرآن نے اس کی نشاندہی بھی کیا ہے کہ بعد میں ایسے نالائق لوگ آئیں گے نمازیں ضائع کر دیں گے، اور ضائع کرنے کی علت اور ریزن اور وجہ بھی ساتھ بتا دی۔ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ شیطانی ایک اتباع ہے، تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، ان کو وادی غی میں قیامت والے دن جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو یہ بھی، اور پھر یہ کہ کل ما انہا عن ذکر اللہ فہو میسر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ تو اب ایک بندہ شادی حال میں زور کے ٹائم جاتا ہے، وہ مغرب عشاء تک وہاں رہتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے درۃ الناسخین میں محدث عثمان شاکر نے روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی اور پھر یہودی؟ سرکار نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں تو اذان سے پہلے جیسے وہ دنیاوی کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، اذان کے بعد بھی اس طرح ہی مست رہتے ہیں، جی تو پھر مطلب ہے کہ ان کے پاس سے جب گزرو تو ان کو سلام نہ کرو۔ لہٰذا یہ بھی خرابی لازم آتی ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ ان رسوم کے پیچھے پڑھ کر غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے کتاب اللباس باب فی لبس شہرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم کے اندر ہوگا۔ اور عون المعبود میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا گیا کہ امام مناوی اور القمی نے کہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے مشابہت سے؟ ظاہری زیب و زینت، لباس اور عادات و اطوار میں غیر مسلموں کی پیروی کی جائے، یہ مراد ہے اس سے کہ ان کی پیروی کرو گے پھر تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور محدث نور الدین ملا علی قاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اپنی ذات میں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور ان کے لباس میں مماثلت پیدا کرنا۔ آج بھی کئی لوگ ان کے لباس میں مماثلت پیدا کرتے ہیں، جیسی پینٹ شرٹ وہ پہنتے ہیں یہ بھی ایسے ہی پہنتے ہیں، اس کی بھی ممانت ہے۔ اور متبع سنت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص مشرکین کی زمین میں نوروز اور مہرجان جو ان کی عید کے 2 دن ہیں وہ منائے گا، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا حشر ان مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ اور امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ازالۃ الخفا 4 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی عرب رعایا کے نام ایک فرمان بھیجا تھا جس میں غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے جو ہے وہ منع فرمایا، اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّغَمَّ وَزَيَّ الْعَجَمِ، فرمایا خبردار تغم اور اجمیوں کی ہے تو مشابہت اختیار نہ کرنا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ہو
اور آخر کار اسی قوم کا نہ ہو گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے منحوس اثرات اس کی زندگی پر، اس کے کردار کریکٹر پر، اس کے اطوار عادات پر مرتب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آج ان سے مشابہت اختیار کی، کل وہ ان کا ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں متاثر کرتی ہیں اس کو، انہی میں سے اس کا جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی جو بری رسوم ہیں ان سے ہم بچیں۔ معاشی طور پر بھی بڑا نقصان ہے کہ قرضہ اٹھا کر اور سودی قرضہ اٹھا کر ہم یہ رسمیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس کی کثیر تعداد میں نقصانات ہیں۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک ہے دین اور ایک ہے دنیا۔ فرمایا دین کے معاملے سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اوپر والا کس سٹیج پر پہنچ گیا، مجھے اس سے اور اوپر جانا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو پھر جس سٹیج پر تم ہو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، پھر اللہ کے شکر گزار بنو گے۔ اللہ کا شکر ہے یار میں تو جس سٹیج پر ہوں، فلاں بندہ تو اس سٹیج پر ہے، پھر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے رسوم و رواج کی معاشی نقصانات سے اور رسوم و عادات جو قرآن و سنت کے اپوزٹ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔